ایک ایسی رات جس میں سانسوں کا گرم ہونا اور دلوں کا تیز دھڑکنا فطری تھا۔ میں نے اپنے وجود کو اس طرح تیار کیا تھا کہ کوئی بھی مرد اپنی ہوش و حواس کو بیٹھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر جب میں نے اپنے سراپے کو دیکھا تو ریشمی سرخ لباس میرے جسم کے ابہاروں اور تراش خراش کو اس طرح نمایاں کر رہا تھا جیسے کوئی تراشا ہوا مجسمہ ہو۔ بال کھلے تھے، آنکھوں کا کاجل گہرا تھا اور میرے پورے وجود سے ایک ایسی مدہوش کن خوشبو اٹھ رہی تھی جو کسی بھی مرد کو اپنے قابو سے باہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں اپنے اندر ایک انوکھی تڑپ، ایک تیکھا ابھال اور قربت کی شدید خواہش لیے اس اندھیرے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی وہ مجھے اس روپ میں دیکھے گا اس کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ جائیں گے اور وہ خود کو میرے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ماحول کی تپش بڑھ گئی۔ وہ سامنے میز پر جھکا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میرے لباس کی سرسراہٹ اور میری گرم سانسوں کی خوشبو اس تک پہنچی اس کا پورا وجود یکدم اکڑ گیا۔ میں نے قدم بڑھائے، دوری کو مٹایا اور اس کے اتنے قریب ہو گئی کہ ہماری سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک شدید بے چینی، ایک مردانہ تڑپ اور چاہت کا ابہال صاف نظر آیا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے میرے وجود کے ان حصوں پر ٹھہری جہاں ریشمی کپڑا جسم کی گرمی سے چمک رہا تھا، لیکن اگلی ہی گھڑی اس نے ایک گہری اور بھاری سانس لی، اپنی مٹھائیاں بینچی اور جیسے خود پر جبر کرتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا یوں اچانک دور جانا میرے تڑپتے ہوئے جذبات پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مرد کے اندر کیسی آگ سلگ رہی ہے جو وہ اس قدر تپش کے باوجود خود کو روک رہا ہے۔ دن گزرتے گئے اور یہ سسپنس گہرا ہوتا گیا۔ میں روز اپنے وجود کو ایک نئے روپ میں ڈالتی، روز اس کے سامنے اس طرح جاتی کہ وہ اپنی مردانگی کے امتحان میں ڈگمگا جائے، لیکن وہ نکیلا اور پراسرار مرد ہمیشہ اپنے ہونٹ چبا لیتا اور گھبرا کر اپنی نظریں زمین میں گاڑ دیتا۔ جب بھی میں اس کے جسم کے قریب سے گزرتی وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہتا، مجھ سے دور رہو، خود کو چھپا کر رکھو، میری آزمائش مت لو۔ اس کے لہجے کی وہ تیکھی کاٹ اور اس کے وجود کا وہ شدید کھنچاؤ مجھے اور زیادہ دیوانہ بنا رہا تھا۔ پھر ایک رات آئی جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور سنسنی اپنی آخری حدوں کو چھونے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات یہ تڑپ ختم ہو کر رہے گی اور میں اس کے ضبط کو توڑ کر دم لوں گی۔ میں دبے قدموں بلی کی طرح خاموشی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں جیسے وہ خواب میں بھی کسی کشمکش میں مبتلا ہو۔ میں نے موقع ضائع نہیں کیا، میں نے آگے بڑھ کر کمرے کی تیز لائٹ جلائی اور اس کے بالکل اوپر جھک گئی۔ میری زلفیں اس کے چہرے کو چھونے لگی اور میری سانسوں کی پوری گرمی اس کے چہرے پر گرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جیسے ہی آنکھیں کھولے اور وہ خود کو میری باہوں کے حصار میں پائے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی باری آنکھیں کھولی اور میری نظریں اس کے چہرے پر پڑی، میرے پورے وجود کا خون جم گیا۔ میرے حلق سے ایک دبی ہوئی لرزتی ہوئی چیخ نکل گئی اور میرا پورا جسم پگھل کر فرش پر گر گیا۔ وہ چہرہ، وہ میرا شوہر نہیں تھا، وہ تو اس کا چھوٹا بھائی تھا، میرا جوان دیور تھا، جس کے ساتھ میں پچھلے ایک مہینے سے اس بند مکان میں تنہائی کے اس سلگتے ہوئے ماحول میں رہ رہی تھی۔ ہوش آیا تو سچائی کے نکیلے خنجر نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ میں نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری آنکھوں میں غصے، دھوکے اور تڑپ کی آگ تھی اور اس کے چہرے پر ندامت کا سمندر تھا۔ تب اس نے لرزتی ہوئی مردانہ آواز میں وہ لرزہ خیز راز کھولا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرا اصل شوہر شادی سے ایک رات پہلے ایک ہولناک اور جان لیوا حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے جا چکا تھا اور میرا بوڑھا باپ کالج کے ایک ایسے خونی تنازع میں پھنس چکا تھا جہاں اس کی جان کے دشمن اس کی طاق میں تھے۔ میرے باپ نے میری آبرو، میری عزت اور میرے وجود کو دنیا کی گندی نظروں سے بچانے کے لیے اس نوجوان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور ایک محافظ بن کر میری حفاظت کرے۔
اس نوجوان نے اس تیکھے اور جوان سال مرد نے پچھلے 1 مہینے سے روز میری قربت کی اس تپش کو برداشت کیا تھا۔ وہ روز اس تنہائی کے اندھیرے میں میری جوانی کے اس ابال کو دیکھتا تھا، لیکن اپنے بھائی کے نام اور میرے باپ کے اعتماد پر اس نے کبھی اپنی نیت کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ وہ خود اندر سے جلتا رہا، تڑپتا رہا، لیکن اس نے کبھی اپنے ہاتھ میرے وجود کی پاکیزگی کی طرف بڑھانے نہیں دیے۔ ہمیشہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا، اور نامحرم ہوتے ہوئے بھی میری عزت کا وہ پاسبان بنا جس کی مثال نہیں ملتی۔ وقت بدلا، سچائی کے بادل چھٹے، اور میرا والد اس طوفان سے سرخرو ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اور آج جب ماضی کے وہ تمام سلگتے تیکے اور سنسنی خیز لمحے میرے ذہن میں گردش کرتے ہیں تو میرا پورا وجود اسی محافظ کے لیے دھڑکتا ہے۔ اب میری شادی اسی نوجوان سے ہونے جا رہی ہے، کیونکہ جو مرد تنہائی کے اندھیرے میں ایک ہی چھت کے نیچے عورت کے حسن کی تپش کے سامنے بھی اس کی عزت کا لوہا بن کر کھڑا رہے، وہی اصل مرد ہوتا ہے، اور وہی اس وجود کو پانے کا حقدار ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے آپ کے بھائی کو حوصلہ افزائی ملے گی۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔